ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں وہیں پر، یعنی سینٹ میری کیتھولک چرچ دبئی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاسٹر منظور برکت صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ دعائیہ کلمات سے گفتگو کا آغاز کریں۔ جی پاسٹر صاحب۔ خداوند خدا ذوالجلال رب الفاج، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا، ہم سب کے خدا، ہم سب دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں ان چند لمحات کے لیے جو تیرے چرن میں، جو تیرے قدموں میں ہم خداوند جھکے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم سب کو اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے، اپنی جلالی روح سے سینچ لے اور تیری مرضی کے مطابق، تیری پاک مرضی کے مطابق یہ سارے کا سارا پروگرام خدا سر انجام ہو۔ یہ پیغام جو دنیا میں جائے، میرے خدا لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، لوگوں کی روحیں بدل جائیں، لوگوں کے ذہن بدل جائیں، لوگوں کے خیال بدل جائیں، سب تیرے ایک پیار محبت میں بندھ جائیں، جس طرح آج ہم تیرے پیار محبت میں سب کھڑے ہیں۔ یسوع ناصری کے نام سے ہم نے مانگا، پایا، تیرا شکر کرتے ہیں، آمین آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر منظور برکت صاحب، بہت خوبصورت آپ نے دعا کرائی۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یسوع مسیح علیہ السلام کا، مسیح اللہ کا، روح اللہ کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ آج کی دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے، آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہم ذات پات میں تو ہو ہی چکے تھے تقسیم، اب ہم اپنے آپ کو طاقت کے نشے میں، برادری کے نشے میں، مذہب کے نشے میں، عقیدے کے نشے میں، فرقے کے نشے میں اپنے آپ کو مسلسل تقسیم کر رہے ہیں۔ جیزس کرائسٹ کا پیغام کیا تھا؟ یسوع مسیح کیا چاہتے تھے، کیا چاہتے ہیں؟ کہ کیا ہم اسی طرح سے تقسیم ہو جائیں یا ایک دوسرے کو معاف کر کے، فورگیونیس کی ابتدا کر کے آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں؟ ایکسیپٹنس چاہیے ہمیں یا ہمیں ایک دوسرے سے جدائی چاہیے؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ خدا کا ایک اسپیشل پروگرام تھا خداوند یسوع کو یہاں پر بھیجنے کا۔ کنواری مقدسہ مریم کے وسیلہ سے، روح القدس کی قدرت سے اس کے پیٹ میں پڑا، جنم لیا اور اس دھرتی پر آیا ایک خاص مشن لے کے، خوشخبری کا پیغام، خدا کی بادشاہی کا پیغام لے کے، تاکہ ہم سب کے گناہ، وہ ایک کے لیے نہیں، ایک مذہب کے لیے نہیں آیا، وہ میرے لیے پوری بھی آیا، کائنات کے لیے، آپ کے بھی لیا، کل کائنات کے، پوری انسانیت کو پھر سے گناہ کی دلدل سے نکالنے کے لیے کہ انسان کا مروثی گناہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور اس نے ثابت کر کے دیا کہ اس نے ہر انسان کے اوپر اپنا جلالی ہاتھ رکھا، جس کی طرف بھی گیا، اس کی جو بھی مشکل تھی اسی وقت اس نے حل کی، اور اس کے آنے سے دنیا میں تسلی، اطمینان، خوشی، بھائی چارہ، ملاپ، پیار اور دائمی اطمینان آیا۔ کیونکہ اطمینان کسی کو ایسے نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کے چرنوں میں نہیں آ جائے، جب تک کہ اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ وہ اطمینان کوئی دنیا کا کوئی، نہ کوئی پیسہ نہ کوئی چیز دے سکتی ہے، صرف اور صرف اطمینان، سکون، تسلی، تجلی صرف اور صرف یسوع ناصری نے دی آ کے۔ اور اس نے بنی ہوئے انسان کو، پورے کو، ہر ایک کو، ہندو آیا اسے بھی اس نے پیار کیا، سکھ آیا اسے بھی پیار کیا، مسلمان آیا اسے بھی پیار کیا، مسیح آیا اسے بھی پیار کیا، جو بھی کوئی بھی، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنے امیج پر بنایا تھا۔ خدا نے تو کسی کو ڈیوائیڈ نہیں کیا تھا، لیکن یہ ہم لوگوں نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ ہم لوگوں نے مذہب کی ڈونگ میں لے لیا، ہم لوگوں نے انسانیت کو چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے اپنی پرائڈ میں تقسیم کرنے والے ہم خود ہیں۔ لیکن اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہم اپنا کفارہ دے کے، اب مخلصی دے کے، ہمارے سب کا گناہوں کا کفارہ دے کے، اور ہمیں خرید لیا، اپنے خون سے خرید لیا۔ اچھا پاسٹر صاحب، یسوع مسیح کے معجزات کیا کیا تھے؟ بڑے ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، لیکن آپ کی کتابوں میں ان کے کون کون سے معجزات کا ذکر ہے؟ دیکھیں معجزات ان کے بے شمار ہیں۔ سب سے پہلے اس نے پانی کو مے بنایا، اس وقت یہودی طہارت کے مطابق۔ اس کے بعد وہ پانی میں چل کے اپنے شاگردوں کے پاس گئے۔ اس کے بعد لگاتار 4 دن کا لازر مردہ زندہ کر دیا۔ حضرت نوح کے بیٹے کو بھی زندہ کیا تھا، حضرت سام علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے سب سے بڑا معجزہ کہ وہ آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور جلد آنے والا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا نا پاسٹر صاحب کہ وہ جو 4 دن کے لڑکے کو جب زندہ کیا مردہ لازر، جی، تو لوگوں نے یہ کہا، میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، لوگوں نے یہ کہا ناظرین کہ یہ تو 4 دن پہلے کا مردہ ہے، ہو سکتا ہے یہ عالم سکرات میں ہو، مرا نہ ہو
اور یسوع مسیح ایسے ہی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناظرین کئی ہزار سال پہلے فوت ہو جانے والے حضرت نوح کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام کو ان کی قبر سے زندہ اٹھایا کہ بھئی تم 4 دن کی بات کرتے ہو، چلو میں تمہیں کئی ہزار سال پرانا مردہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں. تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. جی He is himself سپر نیچرل پاور اس کے اندر کام کرتی بے شک، ہے، بالکل خدا کی فوق الفطرت قدرت اس کے اندر کام کرتی ہے. وہ جس کی طرف دیکھتے ہیں اس کی زندگی بدل جاتی ہے. کوڑیوں کو صحیح کر دیتے تھے، کوڑیوں کو ہاتھ لگایا، نابینا کو صحیح کر دیتے تھے. نبینا جس کی بالکل آنکھیں بالکل بند، مدر ذات سے، اس لیے اس نے بولا کہ یہ اس لیے لوگوں نے پوچھا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے یہ جنم لیا تھا یا کیا کیا تھا، اسے کہا نہیں، اس لیے کہ یہ خدا کی قدرت کو ظاہر کرے. جب اس کے اوپر ہاتھ رکھے اس کے اندر کی آنکھیں بن گئی، اس کی پتلیاں بن گئی، وہ برابر دیکھنے لگا. کوڑی جس کے ہاتھ سے خون رشتہ تھا، کوئی چھوتا نہیں تھا، قانون نہیں تھا کہ وہ شہر میں رہے، اس نے ایک ہی بات آ کے اس کے آگے گھٹنے ٹیکے، اس کے آگے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک شفا پا جاؤں. مسیح خدا نے کہا تو چاہتا ہے تو میں چاہتا ہوں. تو اسی وقت لوگوں کے سامنے سارے کا سارا کوڑ اس کی زندگی میں سے چلا گیا. آج کوڑ بھی بے شمار ہے ہماری زندگی میں، بغض کے کوڑ ہیں، غصے کے کوڑ ہیں، غضب کے کیر ہیں، معاف نہ کرنے کے کوڑ ہیں. یہ سارے کوڑ ہمیں لگے ہوئے ہیں. آج خداوند یسوع چاہتا ہے کہ یہ سارا غصہ، یہ سارا بغض، یہ سارا کینہ، یہ ساری پرائیڈ آج ہم ہمیشہ کے لیے اپنے میں سے نکال دیں. اچھا، یہ ہم یہاں پر کھڑے ہوئے، ظاہر ہے مجھے تو تھوڑی بہت واقفیت ہے، لیکن عام ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں بتائیے یہ سب کیا ہے؟ اتنا خوبصورت آپ نے بنایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کی چرنی ہے، وہ بیچ میں ہے، ان کا اسٹیچو ہے. مقدسہ مریم ہے، مقدس یوسف ہے، یہ مجوسی ہیں. یہ بھی مجوسی اپنا سونا مور ربان ان کے چرنوں میں لے کر آئے، پیدا ہوتے لا کے ان کو دیا. یہ پنکھ جن کے ہیں، یہ فرشتہ ہے. اچھا، یہ جو شیپس موجود ہیں بہت ساری، یہ شیپس کی سمبل لیا، چھوٹی چھوٹی بیڑے. اور آپ چرواہے بھی تھے، ہم چرواہے جس طرح وہ کہتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، جو کوئی بھی مجھ پہ میرے پاس آئے گا اور میں اسے راہ نجات دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اچھا چرواہا بھی ہے. یعنی یہ یوں کہا جا سکتا ہے یہ ایک یسوع مسیح کی چھوٹی سی دنیا ہے جہاں پر وہ یہ موجود ہیں. لوگ یادگار کرتے ہیں. کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کتابوں کی حوالوں کے ساتھ، کیا یسوع مسیح کو خبر ہو گئی تھی کہ انہیں مصلوب کیا جانے والا ہے؟ دیکھیں جی، ان کو پہلے دل سے پتا تھا، خبر نہیں ہو گئی تھی. اس کو ہر چیز کا الہام پتا تھا. مسیح جب جو کچھ ہو رہا تھا اس نے اپنے شاگردوں کو پہلے سے بتانا شروع کر دیا کہ مجھے یروشلم میں جانا ہے، وہاں پر مجھے کوڑے لگیں گے، مجھے غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، میرے منہ پر تھوکا جائے گا. تشدد ہوا. یہ تشدد میں آپ کو صرف تھوڑا سا بتا دوں. اسے کیوں چھپایا جاتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں کہ جی تشدد نہیں ہوا؟ نہیں، کسی نے کوئی نہیں چھپایا. میں کہتا ہوں اتنا تشدد چھپاتے ہیں نا؟ نہیں، کوئی نہیں چھپاتے. تشدد تو ہوا ہے. میں بولا جی کوئی نہیں چھپا سکتا. ایسا تشدد ہوا، اس نے برداشت کی انتہا بتائی. میل گبسن نے بنائی پیشن آف کرائسٹ، اسے دبا دیا گیا اس فلم کو. نہیں، بالکل چلی، یہاں بھی چلی. میں نے دنیا میں یہودیوں نے سے نمائش نہیں ہونے دی. یہودیوں کے 2 کنبے ابھی بن گئے، ایک ہے مسینک جو، ایک ہے آرتھوڈکس جو. کہنے کا مطلب برداشت لے کر آئے، ٹالرنس لے کر آئے. ہاں جی، اس نے اس کے اوپر کانٹے کو تاج رکھا، کچھ نہیں بولا. اس کے اوپر اتنے کوڑے مارے گئے، دعا دیتے رہے. بس اس نے ایک ہی بولا کہ اے باپ، میسج دیا، اے باپ انہیں معاف کر، انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بالکل. جب خداوند یسوع آیا، فضل کا دور آ گیا، روح القدس کا دور آ گیا. اس کا مطلب پرانی شریعت جتنی تھی وہ ختم ہو گئی. نئی معاف کرنے کی روح، ایک دوسرے کو ٹالرنس کرنے کی روح آج بھی ہمارے بھائیوں کو، جتنے لوگ مذہب ہیں ان کو چاہیے کہ پیار، محبت، روح کی یگانگت سے، ملاپ سے اگر سکون، اگر اطمینان، اگر تسلی، اگر خوشی، اگر شادمانی، اگر تجلی پانی ہے تو خدا کے پاس آ جائیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا تفریق رنگ و نسل، زبان و مذہب، عقیدہ و ملت، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی، کوئی تفریق نہیں. تو ایک دوسرے کو، جیسے میں ڈاکٹر صاحب، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو پیار کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ مولوی صاحب، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو پیار کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ چیز ہے، یہ ہمیں پیار محبت سب دکھانا ہے کہ ہم خدا کے پیدا کیے ہوئے اس کے لوگ ہیں اور وہ ہمیں بے حد پیار کرتا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے اگر میرے اندر خدا کا پیار ہے تو خدا میرے اندر رہتا ہے. اگر میرے اندر خدا کا پیار نہیں ہے
میرے پاس کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. God bless. یہ دیکھیے محبت کی بات ہے، پیار کی بات ہے ناظرین، اور آپ نے دیکھا کہ یہ چند منٹ کی گفتگو کا اثر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گلے لگ گئے.